پچھلے اتوار کو جو بات ہوئی اس کو سمجھا دیتا ہوں، اس لیے کہ پھر یہ آگے کی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو پچھلے اتوار کو ہم دیکھے تھے کہ سورہ اعراف کا دوسرا جو رکوع تھا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام بی بی حوا جو تمام انسانوں کے ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد میں ان کو خلیفہ بنایا، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ تو ہم دیکھیں کہ قرآن میں لفظ خلیفہ کا مطلب بادشاہ کا ایک جگہ آیا، انچارج کا ایک جگہ آیا، اور پھر سورہ الانعام کی آخری آیات میں خلائف پلورل بھی آیا۔ تو معلوم ہوا کہ پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ خلیفہ بنایا، انچارج بنایا۔ کائے کا انچارج بنایا؟ کہ اس کا دین قائم کرے۔ سارے انسانوں کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین قائم کرے۔ اب ایک چیز ہے کہ جب کسی کو کوئی پوزیشن دیا جاتا ہے تو پوزیشن کے لحاظ سے اس کو پاور دینا ضروری ہوتا۔ آپ کسی ملک کے کسی کو پریزیڈنٹ بنا دیے اور بولے کہ آپ کا کوئی پاور نہیں ہے، آپ خالی نام کے پریزیڈنٹ ہیں، بولے تو کوئی معنی نہیں رہتا وہ عہدے کا۔ تو جب آپ بناتے تو اس کو پاورز بھی دے دیتے آپ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خلافت قائم کرنے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے پاورز کیا دیے آدم علیہ السلام کو؟ انہوں نے جو ہم سے وابستہ ملائک ہیں، جو انرجیز ہیں، جو میں اس کو اس طریقے سے سمجھ رہا ہوں، وہ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو جھکا دیا، ان کے ماتحت کر دیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج کئی انرجیز ہیں، لائٹ انرجی ہے، ساؤنڈ انرجی ہے، میگنیٹزم ہے، ہیٹ انرجی ہے، نیوکلیئر انرجی ہے، ہائیڈرو تھرمل انرجی ہے، میکینیکل انرجی ہے۔ یہ جتنے انرجیز ہیں وہ انسان کے قبضے میں ہیں۔ انسان اس کو مس یوز زیادہ کر رہا، یوز کرنے کے بجائے مس یوز زیادہ کر رہا۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ یہ انرجیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ ہماری جو پوری ترقی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، انسان کا اچیومنٹ نہیں ہے۔ یہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، ساری کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ انرجیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انرجیز کو انسان کے قبضے میں دے دیا۔ لہذا ہمارا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا پروگرس ہے، اور یہ پروگرس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جاتا، ہم کو نہیں جاتا۔ تو اب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مقصد کیا ہوا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں قائم کرنا، اور قائم کرنے کے لیے یہ پورے انرجیز استعمال کرنا، لائٹ انرجی، ہیٹ انرجی، الیکٹریکل انرجی، نیوکلیئر انرجی، ہائیڈرو تھرمل انرجی، سارا انسانوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مس یوز کر رہے ہیں۔ خلافت کا جو کام کرنا تھا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی دیکھو، تم ایک بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ نبوت ختم ہو گئی، لیکن یہ دین قائم کرنے کا کام ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ اب یہ جو آدم علیہ السلام کو، انسان کو جو انچارج بنایا، خلیفہ بنایا، تو شیطان جل گیا، جو ابلیس اس کا نام بتایا گیا۔ ابلیس کا مطلب یہ ہے بلس، نام مایوس ہو جانا، ہوپلیس، مایوس ہو جانا۔ تو اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ ملائک سمجھ رہے تھے کہ ان کو خلافت ملے گی، یہ جن سمجھ رہے تھے کہ ان کو خلافت ملے گی اور ابلیس جو ہے خلیفہ بنے گا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو یہ جل گیا۔ جل کے کرا کیا کہ سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا نہیں، آدم علیہ السلام کے قبضے میں نہیں آیا۔ اب انسان کا چیلنج صرف یہی ہے کہ ابلیس کو قبضے میں لاؤ اور جنت میں واپس جاؤ۔ ہمارے سامنے چیلنج صرف اتنا ہی ہے کہ شیطان کو اپنے قبضے میں لاؤ اور پھر جنت میں جاؤ۔ اب یہ دیکھا کہ بھئی جو جلن ہوئی، اس کو حسد ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا، میں مختصر سنا دے رہا ہوں، کہ بھئی یہ باغ میں، یہ جنت میں رہو اور جہاں سے جو چاہتے کھاؤ، لیکن یہ خاص جھاڑ کے قریب مت جاؤ ورنہ تم اپنے آپ پہ زیادتی کرو گے۔ اب شیطان کو معلوم تھا، اس کو یہ بھی معلوم تھا قیامت کے بعد حساب کتاب ہوگا، اجازت لیا تھا میں بھٹکاؤں گا ان لوگوں کو۔ تو اب شیطان آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں کو وسوسہ کیا، دونوں کو وسوسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس جھاڑ سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس جھاڑ کو کھاؤ، اس کا پھل یا پتے جو بھی ہیں اگر کھاؤ،
تو ہوگا یہ کہ تم دو ملکین ہو جاؤ گے، دو طاقتیں، پاورز بن جاؤ گے اور اٹرنل ہو جاؤ گے، تم کو موت نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے، تو جیسا حیدرآباد کی زبان میں بولتے باڑوں میں آ گئے۔ اب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جو ہے، اور قسم کھانے لگا میں دوست ہوں تمہارا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہارا کھلا ہو دشمن ہے۔ خیر اس سے کھانے کے بعد ہوا یہ کہ ان کی شرم ان پہ ظاہر ہو گئی۔ شرم ظاہر ہونے کی ایک مثال میں لکھ لیا تھا، پچھلی دفعہ سمجھا نہیں سکا میں۔ شرم ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہوتا؟ چھوٹا بچہ ہے ننگا پھرتا، اس کو شرم کا احساس نہیں ہے۔ جانور ہیں ننگے پھرتے، ان کو شرم کا احساس نہیں ہے۔ قیامت میں ہم سب انشاءاللہ ننگے اٹھیں گے، ہم کو شرم کا احساس نہیں رہے گا۔ تو احساس جب ہوتا تو آدمی ریاکٹ کرتا۔ اب اس کی مثال لیجئے، فرض کیجئے کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا سانپ ہے، زہریلا سانپ ہے، مگر مجھے شعور ہی نہیں ہے، میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، تو وہ ڈر کا جذبہ نہیں ہے مجھ میں، شعور ہی نہیں ہے، اس لیے ڈر کا جذبہ نہیں۔ جیسے ہی دیکھ لوں گا میں تو ڈر کا جذبہ آ جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جھاڑ کا پھل کھانے کی اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کھاتی ان پہ شرم ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتوں کو اپنے آپ پہ ڈھانپنا شروع کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم ظلم کرو گے؟ تو ابلیس نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے بحث میں اتر گیا، لیکن آدم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ نافرمانی کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی، معافی چاہی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بے شک اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم نے زیادتی کی ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں گے، ہمارے گناہوں کی سزا سے نہیں بچائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ پھر اس کے بعد میں آخری بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لعنت تھی انسانوں پہ کہ اترو یہاں سے، نکلو، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، تم سب، آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور شیطان، اترو، تم باز کے دشمن ہو گئے۔ شیطان جو ہے تم لوگوں میں آپس میں دشمنی ڈالے گا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم آپس میں دشمن ہو گئے۔ لہٰذا ہم دیکھیں World War I، World War II، USA عراق، USA افغانستان، فلسطین، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ساس بہو، بھائی بہن، جائیداد، مٹی دھول، ہر جگہ انسانوں میں جھگڑا ہے۔ کوئی دو انسان پرفیکٹلی ملے ہوئے نہیں دکھتے، سوائے آپ کو مثال ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، خصوصاً ہجرت کے بعد جو مدینے میں انصار جو ہے مہاجرین کی جو مدد کیے ہیں، وہ ایک ایکسیپشن ایسی چیزوں کا بعض جگہ دکھتا، ورنہ عام طور پہ جو ہے یہ لعنت انسانوں پہ ہو گئی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور کہا کہ تم اس زمین میں جیو گے، اس زمین میں مرو گے، پھر یہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہ جو ہے ہم آخری آیت پڑھے تھے۔ اب جو ہے اس حوالے سے ہم کو کچھ حکم مل رہا ہے، اس حوالے سے ہم کو حکم مل رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 26ویں آیت سے بات شروع ہو رہی ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکما وریشا۔ یا بنی آدم، بنی کس کو بولتے؟ بیٹوں کو، چلڈرن، بنی اسرائیل علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اے آدم کے بیٹوں یعنی انسان، اے انسانوں، ہم نے لباس نازل کیا ہے۔ اب نازل اوپر سے نیچے آنا، مگر یہ نون زے لام کا جو مادہ ہے قرآن میں گفٹ اور عطیے کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے کہ نزلم من غفور الرحیم، یعنی یہ اللہ جو غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے طرف سے تم کو عطیہ ہے، تم کو گفٹ ہے۔ تو قرآن بھی نازل ہوا ہے، اوپر سے نیچے آیا ہے، تو یہ گفٹ کے طور پہ قرآن بھی آیا ہے، یہ کپڑے بھی جو ہے گفٹ کے طور پہ آئے۔ بھئی بارش ہوئی، اوپر سے بارش نہیں ہوتی تو کوئی جھاڑ اگتا نہیں تھا، کاٹن نہیں بنتا تھا، فائبر نہیں بنتا تھا، زندگی نہ تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کپڑے بھی، یہ بات جان لو کہ یہ تمام چیزیں جو تم استعمال کرتے ہیں تمہارے لیے ہم نے نازل کی، یہ کپڑے بھی ہم نے نازل کی۔ اب دو مقاصد بتائے کپڑوں کے۔ کپڑوں کا ایک مقصد یہ ہے کہ شرم ڈھانپی جائے، جو بنیادی مقصد ہے شرم ڈھانپی جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم اچھے دکھو، یعنی کیا ہوا؟ ریشا کس کو بولتے؟ یعنی زینت، ڈیکوریٹو، اچھے دکھو۔ اب آپ اپنے آپ کو اینالائز کیجئے،
بھئی ہم کانشیس نہیں رہتے، مگر کپڑے پہ ہم آپس میں اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہم کی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بے حیائی میں مبتلا ہو گئی ہے. ہمارا کیا رہتا ہے کہ بھئی شرم کے کانشیس نہیں رہتے، لیکن شرم چھپانے کے لیے کپڑے پہنتے اور اچھے کپڑے پہنتے، آئینے میں گھنٹوں خرچتے ہو دیکھنے کے لیے بھئی یہ میچ کر رہا نہیں کر رہا، یہ طریقے سے میچنگ ہوتی یہ ہوتی، لیڈیز لو جینٹ لو. تو یہاں ایک بات سمجھ میں آ رہی کہ کپڑوں کا مقصد ایک ہوتا شرم ڈھانکنا، دوسرا ہوتا اچھے دکھنا. اس کی بات آگے بھی انشاءاللہ آئے گی کہ یہ دو مقاصد کے لیے بھیجا. وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ بہترین ہے. اب تقوی کا لباس، تقوی کس کو بولتے؟ اللہ سے ڈر کے برائی سے رکنا اور نیک عمل کرنا. تو تقوی کا لباس کیا ہوگا کہ سطر پوشی ہونا، اریاں نہیں ہونا، بے حیائی سے جسم نہیں دکھنا. لہذا سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں خصوصاً عورتوں کے لیے آیا کہ دیکھو اپنے سینوں پہ جو ہے اوڑھنی اوڑھ لیا کرو، اپنے سینوں پہ اوڑھنی اوڑھ لیا کرو. ایک بڑی اچھی مثال ہمارے دوست انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے، بڑی اچھی مثال دیے تھے. ان کی کوئی بھتیجی کوئی دعوت میں ایک طرف اوڑھنی پہنی ہوئی تھی، تو اس کو زنانے میں سے بلا کے اس کو پوچھے بیٹا تم دو چپلاں کیوں پہنے، ایک ہی پہن کے آنا تھا. تو کیوں؟ بولے نہیں تو اوڑھنی بھی تم ایک ہی طرف ڈھانپے نا، تو چپل بھی ایک ہی پہننا تھا. اوڑھنی کا حکم یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے ڈھپی رہے. پھر سورہ احزاب میں بات آئی کہ اپنے اوور گارمنٹس یعنی جو چادریں ہوتے وہ بھی اوڑھو. باہر اگر نکلے تو سوائے چہرے اور ہاتھ پیر کے پنجوں کے جو ہے اور کوئی چیز نہ دکھے عورت کی. جہاں تک متفق بعض علماء ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ وہ بھی آنکھوں تک پردہ کریں، خیر اس میں کنٹروورسی ہے. لیکن لباس التقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنے کا لباس پہنے. اب آج آپ دیکھتے ہو جرکنز میں ڈانس ہو رہا ہے، مرد آدمی ڈانس کر رہا، پورا جو ہے کھلا ہوا ہے اس. اب ہمارے لوگ بھی جو ہے اس کو کاپی کر رہے ہیں، ایڈورٹیزمنٹس ہو رہے ہیں، اس میں بے حیائی کی ایک لمٹ ہو جا رہی ہے. تو یہ جو ہے بہترین لباس ہوتا ہے تقوی کا. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیات ہیں، سینٹنسز ہیں قرآن کے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اس چیز کو یاد رکھو کہ لباس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک شرم ڈھانپنا اور دوسرا جو ہے اچھے دکھنا. یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان، میں روک کے پڑھ رہا ہوں معنی سمجھانے کے لیے کہ اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، شیطان تم کو آزمائش میں نہ ڈالے. فتنہ جو ہے آزمائش کو بولتے، اس کے دوسرے ڈیرائیو معنی لالچ میں ڈال کے گمراہ کرنا، یہ بھی معنی آتے. دیکھو شیطان تم کو لالچ میں ڈال کے گمراہ نہ کرے. لوگ کیا بولیں گے، میں داڑھی رکھا یا ایسے کپڑے پہنا تو کیا دقیانوسی پرانا آدمی ہے بولے. تو شیطان تم کو اس طریقے سے جو ہے گمراہ نہ کرے، لالچ میں نہ ڈالے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طریقے سے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا. ان کی حیا ان پہ ظاہر کر دے کے، ان کی شرم ان پہ ظاہر کر دے کے ان کو جنت سے نکال دیا شیطان، تمہارے والدین کو. یہ ہسٹری ہے، یہ ثبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہے ہیں کہ دیکھو کیئرفل رہو شیطان سے. یہ جیسا آدم علیہ السلام بی بی حوا پہ شرم ظاہر کر کے جو ہے باہر نکال دیا، کہیں تم کو جنت سے نہ نکالے. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان سے ان کا لباس کھینچ کر تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے، ان پہ شرم ظاہر کر دے. اس طریقے سے جنت سے نکالا. اب یہاں جو بات آ رہی ہے کہ ینزع کھینچنا، اب یہ ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنت کا کوئی لباس تھا، کیونکہ یہ پھل کھائے وہ لباس ان سے کھینچ لیا گیا، نکال دیا گیا. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو شعور ہے وہ خود ایک لباس ہے. آپ کو شرم کا شعور ہے وہ خود ایک لباس ہے. جس عورت یا مرد کو شرم کا شعور رہے گا وہ بے حیائی کے کپڑے نہیں پہنے گی. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جس طریقے سے تمہارے والدین
آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ان کا جنت کا لباس یا ان کی شرم و حیا کی جو شعور تھا ان سے کھینچ کے جنت سے نکال دیا. اس طریقے سے وہ تم کو فتنے میں نہ ڈالے, گمراہ نہ کرے, دوزخ کے راستے پہ نہ ڈالے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے, وہ اور اس کا قبیلہ, اس کا ٹرائب, ایسے مقام سے جہاں تم اس کو نہیں دیکھتے. شیطان لگا ہوا ہے. حدیث ہے, حدیث صحیح حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ملک ہے, ایک جن ہے, اور ایک ملک ہے اور ایک جن ہے. ایک فرشتہ ہے, ایک شیطان ہے. فرشتہ جو ہے اچھی چیزوں کی طرف جو ہے ترغیب دلاتا ہے, شیطان بری چیزوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے. میرے ساتھ ہے مگر آج تک نہیں دیکھا میں اس کو. انسانوں میں بھی جو آتا وہ کسی کے ساتھ شیطان سوار ہو کے آتا. من الجنتی والناس, فرشتے ہیں, اللہ کے فضل سے بھرے ہوئے ہوں گے فرشتے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, نہیں دکھ رہے ہیں. فرشتے ہیں, حساب کتاب لکھ رہے ہیں, میں ہاتھ بھی لگا رہا ہوں تو محسوس نہیں ہو رہا ہے. تو یہ انویزیبل مخلوق ہے. تو یہ جو ہے ایسی جگہ ہے جہاں تم اس کو ان کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ تم کو دیکھتا ہے. انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. ہم نے خود بنایا ہے, جو ایمان نہیں لاتے ہم نے خود شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا. اب سورہ سبا کی 21ویں آیت میں بات آئی ہے, شیطان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے, بہت کم لوگ نوٹ کیے ہیں. شیطان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آخرت پہ کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا. واحد مقصد ہے شیطان کو پیدا کرنے کا. مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کریں, یہ ٹیسٹ ہے پوری زندگی ہماری, کہ آخرت پہ کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا. دیکھیے شیطان یہ ثابت کرتا ہے کہ موت کے بعد کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. جس کو حساب کتاب پہ یقین ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا. جو بچے کو یقین ہے کہ میں اس وقت بی ایس سی کا ایگزام دیا ہوں, اس کا رزلٹ نکلنے والا ہے, وہ محنت کرا ہے اس کو. اب اگر یونیورسٹی بول دی یہ سال ریزلٹس نہیں نکالیں گے بولے تو کائی کو محنت کریں گا, انہیں نتیجے پہ یقین نہیں ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے دوست بنا دیے اللہ تعالیٰ. وہ اذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بها, اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے وی فاؤنڈ دیم ڈوئنگ دس, ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے. بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسی کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. جیسا ایک مثال آپ لے لیں کہ اسلام آنے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جو حج میں طواف ہوتا تھا تو کئی لوگ ننگے طواف کرتے تھے, اسی قسم کی باتیں کرتے تھے, ننگے طواف کرتے تھے. تو اس کے بعد میں ستر پوشی کی بات آئی تو اب تو آپ سوال ہی نہیں پاتا, نماز نہیں ہوتی ستر پوشی اگر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا علم نہیں رکھتے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی ایسی باتیں نہیں کرنا جس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے. اور پھر علم کا جو موسٹ آتھینٹک سورس ہے وہ قرآن ہے, اور نیکسٹ آتھینٹک سورس حدیث ہے. لوگوں کے بولنے, اب جیسا بعض لوگ سوچ لیے بھئی اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتے ہیں, ہر جگہ سنتے ہیں. اب امیجن کر لیے نعوذ باللہ آپ کو ایسی شکلیں دکھتی ہیں کہ ایک جسم ہے, کئی ہاتھ ہیں, کئی صورتیں لگی ہوئی ہیں چاروں طرف. تو یہ سب یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یہ چیزیں بنی ہوئی نہیں ہیں. یہ تو ایسی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں مت کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے, قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. قل امر ربی بالقسط, آپ کہہ دیجئے کہ میرا مالک, میرا پالنے والا انصاف کا حکم دیتا ہے, انصاف کا حکم دیتا. وہ اقیموا وجہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین لہ الدین, اور اپنی توجہ ٹھیک کرو ہر مسجد, میں ایک ایک لفظ کو سمجھا دیتا ہوں, ہر مسجد کے وقت اور جگہ پہ, سجدے کے وقت اور جگہ پہ, اور پھر اللہ کو پکارو, اپنے دین کو خالص اس کے لیے کرو.
اب ایک ایک لفظ لیجئے. وہ عقیم قیام، عقیم الصلاۃ قائم کرنا، ٹھیک کرنا. وجہ چہرہ، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ بھئی میں ادھر دیکھ رہا ہوں کوئی ادھر میرا نام لے کے پکارا ہے تو میں چہرہ ادھر، اٹینشن ادھر پلٹاتا ہوں. تو وجہ کا مطلب چہرہ، چہرے کا مطلب اٹینشن ادھر. تو اب یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو ان دا پاس کلی ہر مسجد جو کنسٹرکشن ہے، سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کا وقت دونوں چیزیں آتی ہیں. مشرق سورج نکلنے کی جگہ، سورج نکلنے کا وقت. مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ، سورج غروب ہونے کا وقت. اب یہ جو مسجد ہے، یہ بلڈنگ کو ہم جگہ تو بول دیے لیکن یہ وقت بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ نماز کے وقت. سجدہ کب کریں گے آپ؟ عام طور پہ نماز میں کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو ہر نماز کے وقت اپنی توجہ کو ٹھیک کر لو. ہر نماز کے وقت اپنی توجہ کو ٹھیک کر لو. اور دیکھیں کوآرڈینیشن قرآن میں کس بہترین طریقے سے آتا ہے. اب یہاں بات آئی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو نیت ہے، قرآن شریف میں جو بات آئی ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنی توجہ اس کے طرف کی جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں ہر چیز سے بے تعلق ہو گیا اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں، خالص اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں. یہ کوآرڈینیشن دیکھیں آپ. تو حکم یہ آ رہا ہے کہ نماز کے وقت اپنی توجہ کو خالص اللہ کے لیے کر لو. ادھر ادھر دکھاوے کی نماز یا دماغ ادھر ادھر جا رہا ہے ایسا مت کرو. ودعوہ، اور پکارو اس کو. مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. دین صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے وقت ہم اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھ کے خالص اسی کو پکارنا اور کسی اور کو نہیں پکارنا. یہ بات ہوگی. پھر کہا کہ کما بداکم تعودون، جس طریقے سے اس نے تم کو پہلے پیدا کیا پھر پیدا کرے گا. پہلے پیدا کرنے والا دوسری بار پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. کوئی بھی چیز پہلی دفعہ بنانا ذرا پرابلم ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائم بنانا کون سی بات ہے؟ تو وہی تم کو پھر پیدا کرے گا. فریقاً ہدا، اور بعض ایک فرقے کو، ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، راستہ بتایا ہے. ہدایت کا مطلب جنت کا راستہ بتایا ہے. وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فرقہ ایسا ہے وہ جو ہے گمراہی کے مستحق ہو گئے ہیں. یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہے، وہ گمراہی کے مستحق ہو گئے. یہ کون سا فرقہ ہے اس کو جان لیں اور اپنے اینالائز کر لیں کہ بھئی اللہ نہ کرے ایسی بات ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. انہم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون اللہ. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو شیاطین کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا ولی مان لیا ہے، اپنا دوست مان لیا ہے، اپنا گارڈین مان لیا ہے. یہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ چھوڑ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کی دوستی میں پڑ گئے ہیں، دوسروں کو جو ہے اپنا سرپرست مانتے ہیں، گارڈین مانتے ہیں. یہ جو ہے گمراہ ہو گئے. وہ یحسبون انہم مہتدون، اور خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ ہیں. دیکھیں سب میں بڑی بدقسمتی یہ ہے، سورہ کہف میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کام غلط کرتے لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھیں کام ایک ہی صحیح ہے جو قرآن اور حدیث کے تابع ہے. یا کرکٹ کے ایسا تھرڈ امپائر نہیں ہے. قرآن حدیث آپ کوئی بھی بڑے عالم سے پوچھ لیجئے، آتھینٹک عالم سے پوچھ لیجئے، قرآن میں ہے ٹھیک ہے، حدیث میں ہے ٹھیک ہے. اب جو باتیں قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں ان باتوں پہ علماء بیٹھ کے کچھ فیصلہ کر کے فتویٰ دیں. جو باتیں قرآن اور حدیث میں ہیں اس کے خلاف تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جانے. قرآن اس پہ کلیئر ہے، طلاق پہ قرآن کلیئر ہے، اس میں فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز پہ روز قرآن اور حدیث کلیئر ہے، اس میں فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے
یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے وہ بنا لیے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہدایت پر ہے، یعنی شیطان کو دوست بنا لیے تھے۔ اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ دوزخی ہیں کیونکہ ایمان نہیں لاتے۔ للذین لا یؤمنون، یہ جو شیطان کے دوست ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اس طریقے سے دوست بنا لیے تھے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، ہر مسجد کے وقت اچھے کپڑے پہنو۔ ذرا اس پہ غور کیجئے، بڑا خاص اسلام کی پوری آئیڈیالوجی ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اے انسانوں، جب تم مسجد کو آؤ اچھے کپڑے پہن کے آؤ، لنگوٹی بن کے مت آؤ، یہ جو ہے تارک الدنیا ہمارے میں سے نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہنو، لوگوں کو معلوم ہونے دو بڑی کھاتی پیتی قوم ہے۔ اللہ کا فضل ہے، وی آر آلویز ویل ڈریسڈ، ہمارے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اب بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ بھئی جتنے کم کپڑے پہنے اتنا متقی آدمی ہے، دیندار آدمی ہے۔ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ستر پوشی ہے اور پھر جب مسجد کو نکلو تو بہترین کپڑے پہن کے اور سنجیدگی سے آؤ۔ مسلمان سنجیدہ ہوتا ہے، نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو بھاگو مت، متانت سے چلتے آؤ، ڈگنیفائڈ طریقے سے چلتے آؤ، جتنی نماز مل گئی لے لو، انشاءاللہ پوری نماز کا اجر تم کو ملے گا کیونکہ تم اس نیت سے آئے تھے۔ دیکھیے ایک بات ہے، سیلز ریپرزنٹیٹو نکلتا ہے، ایک بڑی کمپنی ہے، اس کا سیلز ریپرزنٹیٹو ہے۔ اب اگر وہ ہال ڈال کے چندیاں لگا لے کے نکلا، بنیان چڈی میں نکلا بیچ لیتے ہوئے بیگ لے کے، لوگ بولیں گے ایسے کمپنی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ دیکھو تو سیلز ریپرزنٹیٹو جو ٹپ ٹاپ رہتا، سوٹڈ بوٹڈ، ٹائی میں، جوتوں کو پالش ہے، تو اس سے کمپنی کا اندازہ ہوتا۔ تو ہم ہماری کمپنی کا سیلز ریپرزنٹیٹو ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جو کمپنی ہے اسلام، اس کے سیلز ریپرزنٹیٹو ہیں۔ تو جب اللہ کو پکارنے آئے تو پھر بہترین کپڑے پہن کے آؤ، زینت، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، اور پھر وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو۔ اب اسراف کے دو معنی آتے، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو۔ اب وہ دعوت میں گئے، بریانی آ گئی، دیکھے بہت سی لے لیے، اب دیکھنے والے ہی بول رہے کیسا کھائیں گے بڑے میاں اتنے، لاسٹ سفر ایسا معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد میں ان کو دعوت آنے والی نہیں ہے۔ بڈھے بڑے لوگ زیادہ کھا لیتے بریانی، اب آتی دوسری دعوت آتی کہ نہیں آتی، کیسا کھائیں گے؟ اب ہوتا ہے کہ نہیں کھاتے، اب یہ بھوسا جو ہے چھوڑ دیا۔ اکثر ہوتا ہماری شادیوں میں، دیکھیے نہیں کھاتے اتنا لے لیتے، میٹھا لے لیتے، ہوکا، پیٹ بھر جاتا، ہرس نہیں بھرتی، یہ اسراف ہے۔ اب یہ اسراف کے جو اصل بنیادی معنی ہوتے، غلط جگہ پہ محنت کرنا، اصل بنیادی معنی غلط جگہ پہ اپنی محنت لگانا، یہ اسراف ہے، غلط جگہ پہ پیسے خرچنا۔ اب ایک لیول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، آپ کے دسترخوان پہ ایک دن 2 سالن تھے، تو آپ نے بیوی سے کہا کہ یہ کیا اسراف ہے، 2 سالن، خلیفہ وقت، گورنر جنرل ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے بھی آج کچھ تلن نہیں ہے، کیا نحوست گھیری، کیا ہے پرابلم، کیا ہے، دنیا بھر کا پیسہ ہے ہمارے پاس، یہ معاملہ ہے۔ شادیوں میں تو خیر دیکھنے کا یہ انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ان کو۔ تو ایسی حرکت کیوں کریں ہم جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو پسند نہیں کرتا؟ ارے یہ آیت پڑھ کے بھی فضول خرچی کرتے ہوئے، میرے ایک دوست کے باہر سے آئے ہوئے تھے، شادی ہو رہی، زنانے مردانے میں پھولوں کی لڑی کا پردہ تھا، موتیا کے پھول پورا پردہ ہے۔ حضرت آپ کر کے چلے گئے، باہر کے ریالہ کما کے آ کے کر دیے، اب یہاں کا لوور مڈل کلاس والا آپ کو کاپی کرتا ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے۔ اب انہیں کہاں سے لائیں گا یہ؟ پھر وہ شادی خانے والا بتا دیتا صاحب ہمارے پاس یہ ایک ہی پردہ ہے، دوسرے پردے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا اسراف ہو رہا ہے، کیا اسراف ہو رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہماری شادیاں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی صحابہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں سنے تو سمجھ میں آتا کہ یہ دعوت تھی، یہاں تو فخر ہوتا، ان کے پاس شادی میں 2000 لوگ تھے، 3000 لوگ تھے، ایسا۔ خیر آپ دوستوں کو بلا لیے، کھلا لیے، پلا لیے، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ شو بزنس جو ہے، جو اسراف، فضول خرچی نہ ہو کہ پھینکا چلے جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ بڑی خاص آیت ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو اور اللہ تعالیٰ کی زینت کو، اچھی چیزوں کو
اور جو پاک فائدہ پہنچانے والا رزق ہے اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اسراف مت کرو، بہترین کھاؤ، اللہ کا دیا ہے، نعمتوں کا مزہ اڑاؤ، کوئی نہیں روکا۔ بات آ گئی ہے، حدیث میں بات آ گئی ہے کہ تارک دنیا ہم میں سے نہیں ہے، ہم کو کچھ ایسی چیزیں کرنا ہی نہیں ہے کہ بھئی نہیں بڑے وہ نیک آدمی ہے، بھئی میٹھا نہیں کھاتے، وہ نیک آدمی ہے، وہ یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا اگر دیا ہے، بھئی اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا، کوئی صحابی آئے مسجد نبوی میں غالباً، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے میلے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ اللہ کا دیا ہے؟ تو بولے ہے، کیسا مال ہے؟ تو بولے ہر قسم کا مال ہے۔ تو بولے پھر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے تم؟ جاؤ ٹھیک کر کے آؤ۔ تو گئے، نہا دھو کے کپڑے بدل کے داڑھی واڑی کو کنگھی ونگھی کر کے آئے، تو بولے دیکھو کیسا اچھا دکھ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس پریزنٹیشن ہونا، ایسا نہیں ہونا چھوٹا بچہ آ کے دیکھ کے چیخنے لگے، وہ ہولیا بنا کے رکھے، کیا وہ نہیں بھائی انہوں بہت دیندار ہو گئے، دیندار ہو گئے تو وہ کیا بہو بوڑھا بننا ہے؟ تو یہاں ان آیتوں سے ہم کو یہ خبر یہ لیسن لینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی زینت ہے، پاک فائدہ مند کھانا ہے، اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ کھاؤ، مزے سے کھاؤ۔ اور پھر قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو اس دنیا کی زندگی میں ہے، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوگا، کافروں کو کہاں ملے گا یہ؟ ارے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، دیا ہے، دیکھو چکو، ہر چیز چکو، جو ایفرٹ کر سکتے ہیں کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ اس موقف میں رکھا ہے کہ ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں۔ تو کون حرام کیا ہے؟ یہ دنیا میں ان کے لیے، اور یوم قیامت کے دن جو ہے خالص ان کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے تو زخم کا درد وہ ہوگا، یہ تمام پریشانی ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طریقے سے ہم اپنی آیتوں کو تفصیل میں سمجھاتے ہیں، ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں، تاکہ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اب علم رکھنے والی اصل علم تو قرآن کا علم ہے، تو قرآن کا علم جو ہے وہ اپنے آپ پہ حلال چیز کو حرام نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوں میں، اچھی چیزیں نہیں کھاتے۔ دیکھیے حکم یہ ہے کہ کم کھاؤ، کم کھاؤ، بہت فائدہ مند ہے، زیادہ مت کھاؤ، اپنے ہی پیٹ خراب ہوتا۔ بھئی 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 ہوا، ایک ریئیکشن ہو کے جو گیسز وغیرہ بنتے ہیں ان کو وہ ہونا۔ آپ کھا لے کے آ کے یہاں ڈکارا لے رہے ہیں، بازو والے کو سب معلوم آ رہا ہے، انہوں شامی کھائے، لہسن کھائے، ادرک کھائے، پورے بو آ رہی، سالن کی انالیسس کر لو آپ، بازو لے کے، ایسا مت کھاؤ۔ مگر کوئی حرام نہیں کیا ہے، خالص چیزیں۔ اب کیا حرام کیا ہے؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہو کہ اللہ تعالیٰ نے فحش، بے حیائی کے چیزوں کو حرام کیا ہے، جو ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ اب ظاہر بے حیائی کیا ہے؟ اب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے، ہوٹل میں ڈانس گرلز، ظاہر بے حیائی ہے، پوری کمیونٹی ننگی ناچ رہی ہے، بس ہو رہا ہے، کمائی لگ گئی ہے۔ اس کو نہیں پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو پسند نہیں ہو، کسی دین نے نہیں پسند کیا ہے۔ اسلام ہی کی بات نہیں، جو دوسرے بھی وہ بھی اسلامی ہیں، ڈسٹارٹڈ فارم میں ہے، جیسا ہم ڈسٹارٹ کر لیے ہیں۔ تو کوئی جو ہے عورت کو اس طریقے سے پبلک میں نچانا پسند نہیں کرتا، کوئی دین پسند نہیں کرتا، اس کو اپروو نہیں کرتا۔ تو یہ ظاہر بے حیائی بھی چھوڑ دو، چھپی ہوئی بے حیائی بھی چھوڑ دو۔ میں یہ پریپیئر کر رہا تھا تو مجھے ایک کرکٹ میچ یاد آیا، ریلوے ریکریشن کلب میں جو ہے رانجی ٹرافی ہو رہا تھا، تو پویلین میں شراب بٹ رہی تھی، شراب سرو ہو رہی تھی، تو ایک صاحب دوسرے اسپورٹس مین کو شراب دیے، تو وہ غصے میں آ کے بولے نہیں، تو میں بازو بیٹھا تھا تو مجھے پلٹ کے بولے کہ بھائی یہ ان لوگوں کو مینرز تک نہیں ہے، بولے بدتمیز، شراب پینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، گھر میں شریفوں کی طرح پیو، یہ کیا لوگوں بازار میں بیٹھ کے پی رہے ہیں، وہ بیچارے روز رات کو پیتے تھے۔ تو یہ چھپا ہوا بے حیائی، چھپا ہوا گناہ، کمرے بند کر کے جو ہے گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے؟ اچھی غذا حرام نہیں کی ہے، پاک اور طیب اور فائدہ پہنچانے، حرام یہ کیا ہے کہ بے حیائی جو کھلی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو، والاسم، اور گناہ کو، گناہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی کام کرنا، گناہ ڈیفائن کرنا پڑے گا نا بھائی، گناہ کیا چیز ہے؟ قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرنا۔ تو گناہ کو پہچاننے کے لیے قرآن اور حدیث پڑھنا پڑے گا نا آپ کو۔
कैसा पढ़ेंगे? अब एक साहब मुझसे बहस कर रहे थे, मियाँ रमी जुआ नहीं होता, अखल लड़ाते उसमें। बोले अब कैसा समझाऊंगा? कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जुआ क्या है, शराब क्या है, ये तमाम चीजें हैं। अब एक साहब बोले, हजरत आप कुरान में बता दो शराब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हराम करने के लिए। अरे शराब हम उर्दू में बोलते हैं, खुमर का लफ्ज है वो, खरीब भी मत जाओ बोल के बात आई है। तो ये तमाम गुनाहों को जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं हराम किया है। वल बग़या बिग़ैरिल हक़, और बगैर हक पे रहे के बगावत करना, रिवोल्ट करना, रिबेल करना। हक पे हैं आप, ना हक के खिलाफ कर रहे हैं, बात अलग है। बल्कि मैं समझता हूं कुछ संडेज पहले हम अहादीस में भी पढ़ चुके हैं कि जुल्म में किसी का साथ नहीं देना है हमको। बगैर हक के कोई अगर बगावत करा, बैठे बैठे बगावत करा, कोई पॉइंट ही नहीं है, तो उनके साथ नहीं होना बगैर हक के। वह अन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िलु बिही सुल्ताना, और ये कि तुम अल्लाह ताला के साथ ऐसी चीजों को शामिल करो, शरीक करो, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई अथॉरिटी, कोई सबूत नहीं उतारा है। तो मालूम हुआ कि ये शिर्क जो है मन घड़त है। ये बोल दिए उन्हों भी पार्टनर है, उन्हों भी पार्टनर है, पे आपको बुला के बिठा के समझाए, देखो भाई, अब मेरे को बहुत से लोग संजीदगी से समझाए, आप मिनिस्टर के पास डायरेक्टली जाते हैं, बहुत संजीदगी से सीरियस लोग समझाए, आपको पीए के पास जाना पड़ता है, जाता पड़ता नहीं, जी हो साहब, बस मौला साहब वो काय को बोले कि सूरह फातिहा में इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये पूरा जो बात आ रही है कि इय्या का नाबुदो व इय्या का नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं। फिर एक जगह बोले कि ये बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, इनसे कहो कि मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझको पुकारता है। कुरान की आयत है, कई जगह पे आया है, मुझे हवाले याद नहीं है, कई जगह पे ऐसा आया है। ये तो बिल्कुल खुली हुई आयत है जो हम पढ़ चुके हैं कि बंदे जो मुझे बंदे मेरे बारे में मेरे गुलाम पूछते हैं, इनसे कहो कि मैं इन्नी करीब, मैं करीब हूं। कि कैसा करीब हूं? तुमसे ज्यादा मैं तुमसे करीब हूं। मैं क्या बोलने वाला हूं अब मुझे नहीं मालूम, अल्लाह ताला को मालूम है, इतने करीब है। तो अब यहां ये बात आ रही है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करो, ना जात में शरीक करो, ना सिफात में शरीक करो। जात में शरीक करना यह है कि बेटा बोल दिए किसी को, बेटियां बोल दिए फरिश्तों को, ये जात में शरीक करना है। सिफात में यह है कि किसी और को रज़्ज़ाक़ समझ रहे, किसी और को पालने वाला समझ रहे, किसी और को आलिम समझ रहे। अल्लाह, अरे हजरत वो अल्लाह मियाँ को क्या मालूम, वो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी है। आइंस्टाइन को अल्लाह ताला ही पैदा करे ना, उसका दिमाग उन्होंने ही बनाए, उनको कैसा नहीं मालूम रिलेटिविटी क्या है। तो ये किसी और को जो है अल्लाह ताला की सिफात में, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कोई सनद, कोई सबूत, कोई अथॉरिटी नहीं उतारी। और पांचवी चीज, वो अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और तुम अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें करो जिसका तुमको इल्म ही नहीं है। यानी बाज लोगों के पास आप बैठे तो ऐसा मालूम होता है कि भाई ये कहां से बोल रहे हैं, ये लोग कहां से बोल रहे हैं, कौन सा इल्म है, कुरान में कहीं इसका जिक्र नहीं है, अहादीस में इसका कहीं जिक्र नहीं है, ये कहां से बोल रहे हैं। तो ये मुमानियत है, ऐसी बात मत करो। और फिर वलिकुल्ली उम्मतिन अजल, अभी देखिए ये बड़ी हिस्टोरिक बात है कि हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर रहता है उसकी तबाही का, खत्म होने का। फिरौन की कौम तबाह हुई, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, हूद अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, आद अलैहिस्सलाम आद तबाह हुई, ये तमाम कौमें तबाह हुई। हर एक का वक्त रहता। अब एक और एक चीज हम अपने जमाने में ले, 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, वो कौम खत्म हो गई, दूसरी कौम आई। 17 सितंबर 1948 HSD निजाम की हुकूमत चलेगी, दूसरी हुकूमत आ गई। अब ये आप देखेंगे कि बराबर है, जनरेशन टू जनरेशन जो है हर उम्मत के लिए वक्त मुकर्रर है। तो मालूम होता है कि जैसा इंसान के लिए मौत मुकर्रर है, इस तरीके से हर कौम की मौत मुकर्रर है, हर कौम खत्म होने वाली है। वह इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून सआतम वला यस्तक़दिमून, और जब किसी कौम का अजल आ जाता है, उसका वक्त खत्म हो जाता है, तो ना उसमें ताखीर होती है, एक मोमेंट, एक घड़ी भी ना ताखीर होती है, ना उसको आगे बढ़ाया जाता है, ना पोस्टपोन होता है, ना एडवांस होता है।
جو ٹائم فکسڈ ہے وہ ٹائم پہ جو ہے مڈ نائٹ 15 اگست 1947 چلیے ہو گیا. تو یا تو قوم بدلی، پھر ہم اگر ہمارے حالات کو بدلے تو پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک رینج ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہر جگہ آپ نقشہ ڈال کے دیکھیے، بھئی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، الیکشن ہوا، ختم ہو گئی، اجل ختم ہو گیا اس کا، دوسری پولیٹیکل پارٹی آ گئی، اس کا اجل ختم ہوگا، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو تم یہ مت سمجھو کہ نہ تم ہمیشہ رہ سکتے ہیں نہ کوئی قوم ہمیشہ رہ سکتی ہے. تمہاری طرح ہر قوم کو جو ہے موت ہے. یا بنی آدم اما یاتی انکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے انسانوں، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، جب کبھی تمہیں میں سے کوئی تمہارے پاس کوئی رسول آئے، رسول کچھ دے کے بھیجنا. اب جیسا ہم کو حکم ہے سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی 110ویں آیت میں کہ تم میں 104ویں آیت میں کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. پھر 6 آیتیں چھوڑ کے 110ویں آیت میں کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے انسانوں کی، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو اب ایسا نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے اگر کوئی جماعت آئے تم میں سے اور میری آیتوں کو وہ ڈسکرائب کرے، قرآن کے ذریعے جو ہے تبلیغ کرنے کے لیے وہ آئے. دیکھیے اما یاتی ینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، میری آیتوں کو تمہارے سامنے بیان کرنے کے لیے تمہیں میں سے کوئی میسنجرز اگر آ گئے یہ میسج لے کر، تو فمن اتقى، تو جس کسی نے اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ دیا، وہ اصلح، اور اپنی برے چیزوں کو سیٹ رائٹ کر دیا. دیکھیے اصلاح کس کو بولتے ہیں؟ سیٹ رائٹ کرنا. اس کے اپوزٹ سے سمجھیے. اصلاح کا اپوزٹ فساد ہے. فساد کا مطلب ڈس آرڈر. فساد مچ گیا، ڈس آرڈر ہو گیا. اب یہ جان نمازیں ہیں، ادھر ادھر پھینک دیجیے، آپ ڈس آرڈر ہو گیا. اچھی سلیقے سے جمع دیجیے، اصلاح ہے. تو اپنی زندگی یعنی قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو جمانا، آرڈر میں لانا، یہ اصلاح ہے، اصلاح ہے، عمل صالح ہے. تو جو کوئی ایسے رسولوں کو سنا، اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ دیا، پھر اپنی زندگی کو ٹھیک کر دیا، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ خوف جو ہے ماضی کا ہوتا ہے، فیوچر کا ہوتا ہے، اور غم جو ہے پاسٹ کا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو یہ رسولوں کی بات سنیں گے ان کو فیوچر کا کوئی خوف نہیں ہوگا، دوزخ کا ڈر نہیں ہوگا، ان کو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اور ان کو ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا، بھئی اتنے گناہ کرے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. اب دیکھیے پیس کا ڈیفینیشن اور کیا ہے. سکون، ورلڈ پیس چاہ رہی ہے. ایسا مستقبل جس میں کوئی فکر نہ ہو، ایسا ماضی جس کا کوئی غم نہ ہو. سکون کا اور کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو اگر تم اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو قرآن پہ ویسی ڈھال لو گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو تم پیسفل ہو جاؤ گے. یہ ورلڈ پیس کا جو ہے نسخہ بتایا جا رہا ہے. یہ ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بارے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. پروفیسر ولیم جیمز کی ایک سائیکالوجی کی بک میں وہ بڑا اچھا ڈسکرپشن ہے کہ پاسٹ از سم تھنگ دیٹ ہیز آلریڈی گون. ماضی ہے، چلے گیا، اس کو آپ کو قبضہ نہیں ہے. میں گھر سے صبح میں نکلا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہو گیا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب میں 3:30 بجے کہاں جاؤں گا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہیں معلوم میں جب تک زندہ رہتا ہوں یا نہیں رہتا. فیوچر بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور بڑا بیوٹیفل ڈسکرپشن ہے، بائی دا ٹائم یو سے پریزنٹ اٹ از پاسٹ. یعنی اب بول دیا میں، پاسٹ ہو گیا. پھر آپ کے ہاتھ میں ہے کیا حضرت؟ کائے پہ اکڑ رہے ہیں آپ؟ نہ ماضی آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ حال آپ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ بٹھا دیں. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اب کذب کے معنی اگر قرآن سے ہم لینا چاہیں تو سورہ منافقون کی پہلی جو آیت ہے اس میں ایک ڈیفینیشن آیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل سے نہیں مان رہے ہیں آپ کو رسول. تو ایک کذب کا جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. تو کذب کا ایک معنی یہ ہوتے کہ دل سے نہیں ماننا. قرآن سے بول رہا ہوں میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا ہوں. کذب کے جھٹلانے کے ایک معنی ہوتے کہ دل سے نہیں ماننا. دوسرے لیجئے، ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، کذب کرتا ہے؟ وہ نہ یتیم کو کھانا دیتا ہے، اور جو ہے مسکین کو دھکے مارتا ہے، اور نماز کو جو ہے نماز سے بے پرواہ رہتا ہے، دکھانے کی نماز پڑھتا ہے، اور معمولی برتنے کی چیزیں نہیں کرتا. مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتا. تو کذاب کون ہوا؟ وہ جو نہ دل سے بات کو مانتا ہے نہ عمل کرتا ہے. اب اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی وہاں جا کے معلوم ہوا کہ آپ تو کذاب تھے، آپ کس غلط فہمی میں تھے، آپ مومن ہیں، مسلم ہیں. بولے آپ دل سے جیسا ماننا تھا ویسا مانتے نہیں تھے، عمل جیسا کرنا تھا کرتے نہیں تھے. تو وہ لوگ جو نہ دل سے مانتے ہماری آیتوں کو، نہ اس پہ عمل کرتے، وہ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور اسے تکبر کرتے ہیں. یہ آیت پھر ریپیٹ ہو رہی، میں یہیں سمجھا دیتا ہوں اس کو. اور اس سے آیتوں سے تکبر کرتے. یہ تکبر کا کیا مزاج ہے؟ اب یہ دیکھیے ایک چیز ہے کہ اب بعض لوگ بولتے ہیں حضرت یہ آپ سائنٹسٹ ہوتے ہوئے اتنا پڑھ لکھ کے کیا ہے داڑیاں واڑیاں چھوڑ لے کے نمازوں کی پابندی. اٹس آل اولڈ کلچر بھائی، آرتھوڈاکس ہے بھائی، بڑے عالم ہے نا، باہر جا کے پی ایچ ڈی کر کے آئے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا یہ غریبوں کے لیے ہے. میں اس سے پہلے خیر پرسنل قصے آج بہت آ جا رہے. کسی کے گھر پہ جا رہے تھے، میں فیملی چلے گئی، میں وہ نماز پڑھ کے مغرب کی مسجد میں گیا، تو وہ صاحب بھی جن کے پاس گیا وہ 5 وقتہ نمازی بیچارے، پورا گھر، بہت کھاتے پیتے لوگ. تو میرے سے پوچھے کیوں بھائی؟ ہمارا گھر نماز کے قابل نہیں تھا جو آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. اب کیا بولوں، آپ بولیے. تو اب لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے مسجدوں تو غریبوں کے راستے بنے ہوئے ہیں. یہ ہے کہ تکبر سے عمل نہیں کرنا، کہ بھئی کئی لوگ سمجھیں گے کہ یہ کیا پرانا آدمی، آرتھوڈاکس فنڈامنٹلسٹ، کہ بھئی آپ پڑھے لکھے ہو کے داڑھی چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، یہ تو یہ تکبر سے عمل نہیں کرتے. تو یہ 2 لوگ ہیں، دل سے نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، اور عمل نہیں کرنے کی وجہ تکبر ہوتی کہ کہاں لوگ سمجھتے کہ بھئی یہ دخیان اسی آدمی ہے. یہ بات ہے. تو کہا کہ یہ الائی کا اصحاب النار، یہ جو ہے آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں رہیں گے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا، اس سے بڑھ کے ناانصاف زیادتی کرنے والا کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا. جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا وہ کہے گا کہ دیکھیے بحثوں میں ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے. 2 لوگوں میں بحث چل رہی. اب ایک صاحب بولے قرآن میں ہے، دوسرے صاحب خاموش ہو گئے. دونوں نہیں پڑھے ہوئے ہیں قرآن میں ہے ہی نہیں. کئی وقت ہوتا ہے ایسا، پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں میں بحث چل رہی. ایک صاحب قرآن میں ہے حضرت، دوسرے صاحب قرآن کا نام لیتے. میں سمجھتا ہوں دوسرے صاحب کو زیادہ اجر ملے گا، قرآن کا نام لے کے خاموش ہو گئے. اور ان کو گناہ ہوگا کہ یہ قرآن کا غلط حوالہ دے دیا، جو بات قرآن میں نہیں تھی وہ قرآن میں ہے بول دی. تو یہاں یہ بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا، پھر آیتوں کو جھٹلانا، نہ اس پہ ایمان لانا نہ عمل کرنا. اولئک ینالوہم نصیبہم من الکتاب، کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب میں جو ان کی قسمت نصیب لکھی ہوئی ہے وہ تو مل کے رہے گا، حالانکہ کفر کر رہے ہیں. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے، آپ بولے کھانا بند نکالو اس کو، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، میرے کو نہیں مانتا تو نوکری سے نکال دو اس کو، میرے سے بدتمیزی کرتا، میں باس ہوں تیرا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. بول رہے ہیں کہ وہ لوگ جو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، تکبر کرتے، میرے بارے میں جھوٹ بولتے، ایسے لوگوں کو بھی اولئک ینالوہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کو جو ان کی کتاب کا قسمت میں جو لکھا ہوا ہے، تقدیر میں، لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا ان کو.
لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ مومن بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، بلکہ اگر آپ گہری نظر ڈالیں تو کفر کرنے والے زیادہ دنیا میں مزیدار ہیں، مزے میں ہیں۔ پورے یورپین نیشن، ویسٹرن نیشنز کا کیا حال ہے؟ کتنے مسلمان ہیں وہ، کتنے اسلام پہ ہیں؟ آپ ان کے وہاں سے واقعات سنتے ہیں تو ہمارے امیروں کا وہ زندگی نہیں ہے جو ان کی ایوریج مڈل کلاس کی زندگی ہے۔ ان کے پاس، ان کے جھاڑو دینے والوں کے پاس، برتن دھونے والوں کے پاس گاڑیاں ہیں، یا ہمارے کئی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹرز کے پاس کارز نہیں ہیں، اسکوٹرز نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرعون کو بادشاہت دیا، یہ اللہ ہے۔ کیا دیکھتے آپ اللہ تعالیٰ کی شان؟ تو اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ بعض لوگوں کو جو غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے اس واسطے کہ وہ مجھے پسند ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ فرعون کو بھی دیا، ویسٹرن نیشنز کو بھی دے رہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بات کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان کافروں کو بھی، ایک جھوٹوں کو، ایک کذابوں کو بھی دیتے ہیں، تم تو ہمارے بندے ہو۔ یہ بات ہے۔ اور پھر یہاں الٹا اگر دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی دیکھے تو ازواج مطہرات کے سٹیٹمنٹس پہ رونا آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی دن چولہے نہیں سے لگتے تھے گھر میں۔ مذاق ہے، کر کے دیکھیے آپ، چائے وقت پہ نہیں ملی تو ہنگامہ ہو جاتا۔ ارے کب سے بول رہا ہوں، سر پھٹ رہا ہے، چائے بناؤ، بولے تو کوئی بنانے والا نہیں، سورے ہنگامہ ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ کافروں کو بھی دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول آ جاتے ہیں، ملک الموت اور ان کے ساتھ فرشتے آ جاتے ہیں ان کو موت دینے کے لیے، یہ کذاب لوگوں کو، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے تھے وہ کہاں ہیں اب؟ یہ جو موت کے وقت فرشتے آ رہے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے ہم؟ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اب ایسی آیتوں پہ ہمارا ذہن فوراً بتوں کی طرف چلے جاتا۔ نہیں، ارے ہمارا شرک الگ ہے صاحب، ہمارا شرک یہ میٹیریلزم ہے، یہ دنیا ہے۔ سورہ کہف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہم اپنے جائیداد، اپنے دولت، اپنے پوزیشن، اپنے انفلوئنشل سرکل، اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کہاں ہیں؟ کلب کے ممبرز کو بلائیے، موت آ گئی نا، بلا، ایک سے ایک ٹاپ رینکنگ آفیسر آتا تھا نا آپ کے کلب میں، ذرا فون کر کے بلاؤ ان کو، صاحب وہ فرشتے آ گئے موت کے ہاتھ سے، ذرا آ کے جو ہے بھیجاؤ۔ آپ پولیس کے بڑے عہدیدار ہیں، بلاؤ پولیس والوں کو، آرمی کے عہدیدار ہیں، آرمی کو بلاؤ۔ بولے تم بروج مشیدہ اگر پلاسٹر ٹورز میں بھی ہو تو موت آ کے رہے گی، کوئی نہیں روک سکے گا موت کو، کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو یہ پوچھیں گے خالو ذلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گمراہ کھو گئے ہیں، نہیں ہیں۔ وہ شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے خلافی گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، رسولوں کو، ملائک کو، تقدیر کو، مرنے کے بعد جی اٹھنے، حساب کتاب کو ہم نہیں مانتے تھے، کفر کرتے تھے۔ خالا دخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ ذرا یہ پیس جو ہے بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، تم اور اس سے پہلے جو جن اور انس تھے یہ سب داخل ہو جاؤ۔ خالت خلو فی امم، یعنی وہ امتیں، قد خلت من قبلکم من الجن والانس، جو تم سے پہلے جن اور انس کی جو امتیں تھے وہ جو آگ میں ہیں ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی بیچ وائز جا رہے ہیں دوزخ میں۔ 1935 to 1995، 1995 to 2060 بیچز میں چلے جا رہے ہیں دوزخوں میں، کیونکہ پہچانت ہوگی سب سے۔ یہ بات آ رہی ہے، اس کو بہت غور سے سننا ہے، تھوڑا ٹائم اگر ہو گیا تو میں تو مائنڈ نہیں کرتا، آپ مائنڈ کرتے تو روک دیجئے مجھے، کیونکہ وہ تسلسل کا پورا معاملہ آ رہا ہے۔ تو یہ بیچ وائز جو ہے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کلما دخلت امت لعنت اختھا، جب بھی کوئی ایک کمیونٹی، ایک گروپ دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہ اپنی بہن کمیونٹی کو جو ان سے پہلے وہاں پڑی ہوئی ہے اس پہ لعنت کرے گا، بددعا دے گا اس کو۔ آگے بات آ رہی ہے بھئی، یعنی سمجھے کہ 1845 to 1935 کا ایک بیچ چلے گیا،
1935 کا 1935 to 1995 کا دوسرا بیچ گیا. تو یہ 95 کا بیچ وہ 1835 والے بیچ پہ لعنت کر رہا. لعنت ہے تم لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو تم لوگوں پہ. اب یہاں صرف اب سوچ کے دیکھیے یہ پہلا بیچ کون ہوگا. حتی اذا عزت دارکو فیہا جمیعا، یہاں تک کہ ایک کے پیچھے ایک پورے جمع ہو جائیں گے، دوزخیاں پورے جمع ہو جائیں گے. اب یہاں سے ہم پہ بات آ رہی ہے خالت اخراہم لی اولاہم، بعد میں آنے والے جو پہلے آنے والے تھے ان سے کہیں گے. دیکھیے ہمارے والدین ہیں، پہلے چلے گئے، ہم ان کے بعد جا رہے ہیں. ہماری اولاد ہے، ہم پہلے چلے گئے، اللہ نہ کرے ان سے بھی نہ کرے ہم سے بھی نہ کرے. ہماری اولاد ہے، ہم پہلے چلے گئے، ہمارے بعد اولاد آ رہی. تو معلوم ہو رہا کہ اولاد اپنے والدین کے بارے میں بول رہی. پہلے بعد میں آنے والے پہلے خالت اخراہم لی اولاہم، بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. لعنت کیا ہے؟ دعا کر رہے ہیں ربنا ہؤلاء اضلونا فآتاہم عذابا ضعفا من النار. اے ہمارے پالنے والے مالک، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. یہ پپا، یہ ابا جان، یہ بابا جان، یہ دادا جان، یہ چیچا جان، یہ نانا جان، انہی کے بارے میں شکایت کریں گے نا. بھئی اگر میں گن فاؤنڈری میں رہتا ہوں یہاں تو میں مارٹ پلی والوں کے بارے میں تو شکایت نہیں کروں گا، میں تو پہچانتا بھی نہیں ان لوگوں کو کہ صاحب یہ مارٹ پلی والے ہمارے زمانے کے پہلے جو گزرے بڑے بھٹکے ہوئے تھے، ان کو دگنا عذاب دیجئے. میں تو پہچانتا بھی نہیں تھا. میں کن کے بارے میں بولوں گا؟ میرے متعلقین جو والدین ہوں گے، جو باپ دادا ہوں گے. تو یہ ذرا کیفیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اولاد والدین کے بارے میں بول رہی ہے، باپ دادا کے بارے میں بول رہی ہے کہ یا اللہ، اے ہمارے مالک پالنے والے، ان کو دوہرا عذاب دیجئے. ربنا ہؤلاء اضلونا فآتاہم عذابا ضعفا من النار، آگ کا دوہرا عذاب دیجئے ان لوگوں کو. یہ ہمارے پورے جو سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دوہرا عذاب دیجئے. خالہ ہؤلاء اضلونا، کیوں عذاب دیجئے؟ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، نہ خود عمل کرتے تھے نہ ہم کو دین کی تعلیم دی. اب یہ پرسنل اٹیک ہو گیا ہم سب پہ. سوچ کے دیکھیے ہماری اولاد اگر آ کے بولے یا اللہ یہ پپا کو ذرا دگنا عذاب دیجئے، پپا 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 پکارتے تھے لاڑوں میں، ان کو دگنا عذاب دیجئے. انہوں خود بھی دین پہ نہیں تھے، ہم کو بھی نہیں سکھائے دین. میں آپ سے بول چکا ہوں ایک محفل میں کوئی ایک صاحب، ایک بچہ جو ہے اپنے بڑوں سے پوچھ رہا، بائی دا وے ہو از دس مسٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ؟ سب بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. قصہ تو مشہور ہو گیا لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی. پھر تو یہ اولاد جن کے لیے دنیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اولاد قیامت میں جا کے ہمارے لیے بد دعا کری کہ یا اللہ ان کو دوگنا عذاب دیجیے. اب دیکھیے سلسلہ دیکھیے، خالہ لکل ضعف ولکن لا تعلمون. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دونوں کو اضافہ عذاب ہے، دوگنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو. اب یہ اولاد کو بھی عذاب کیسا ہے؟ دیکھیے سورہ آراف میں انشاءاللہ، سورہ آراف چل رہا ہے نا، اس میں 172 to 174 آیت لمبی ہو جاتی ورنہ میں پڑھ دیتا تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے پیٹ سے ان کی ذریات نکالی، ان کی اولاد نکالی اور ان سے گواہی لی کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. دیکھیے پالنے والے کی گواہی لی. یہ پالنے کے واسطے ہی تو ادھر ادھر جاتے نا. اللہ ہوں کیا نہیں پوچھے، بتاؤ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں. تو تمام نے گواہی دی کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو میں یہ گواہی اس لیے لے رہا ہوں کہ کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم کو نہیں معلوم تھا ہمارا پالنے والا کون ہے، ہم شرک اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے والدین شرک کرتے تھے. کل قیامت کے دن یہ تم نہ یہ کہو، تم گواہی دے کے آئے ہو. اس طریقے سے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر سمجھاتے ہیں. اب ایک صاحب انٹلیکچوئل لرنڈ آدمی بولے صاحب آئی ڈونٹ ریمبر اٹ، یاد نہیں ہے. میں بولا میرے کو بھی یاد نہیں ہے. میں بولا ڈو یو ریمبر یور برتھ؟
अम्मा के पेट में से जब निकले थे, याद है तुम्हारे को? अरे कैसा याद रहेगा? मैं बोला तुम पैदा ही नहीं हुए फिर. इफ मेमोरी इज द बेसिस ऑफ एनीथिंग बीइंग करेक्ट, अगर याददाश्त बुनियाद है हर चीज के सही होने का, तो तुम पैदा ही नहीं हुए. अरे इतनी तकलीफ दे के चीखा मारी अम्मा जनते वक्त, वो चीखा तक याद नहीं है तुम्हारे को, फिर तुम पैदा ही नहीं हुए. तो ये अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं. तो अब ये हुआ कि भाई वालिदैन जो गुमराही करके चले गए उनका उनके साथ, अब आप जवान हो गए, समझदार हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी है. उनका उनका हिसाब उनके साथ, उन्होंने नहीं करे, औलाद को तरबियत नहीं दी, उनका उनका हिसाब. अब आपसे पूछोगी तू अक्लमंद था. मैं ये किसी जगह पे किसी फैमिली में ये दर्स चल रहा था, पढ़ा, यही समझा. तो एक साहिबजादे उठ के मजाक से बोले, पापा मम्मी आप लोग पकड़े गए. तो वो दोनों की सूरत उतर गई. मुझे बड़ा बुरा मालूम हुआ. तो साहब मेडिसिन कर रहे थे, मैं थोड़ी देर आगे बढ़ के एकदम रुक के बोला, भाई तुम मेडिसिन क्यों कर रहे हैं? तो परेशान हो गया. तो बोले वो स्कोप है उसमें. तो बोला तुमको इतनी समझ आ गई है कि बीए में स्कोप नहीं है, एमबीबीएस में स्कोप है, इतनी समझ आ गई है? बोले क्या बात, जाहिर है आएंगी. वो बोला अब तुम पकड़े जाओगे अगर तुम कुरान और हदीस पे अमल नहीं करोगे. वालिदैन का हो गया, तुम जवान हो गए, तुम अब तुम्हारा जिम्मा है. तो अल्लाह ताला बोल रहे कि देखो दोनों को दुगना अजाब होगा. वह खालत ऊलाहुम ली उखराहुम. तो अब ये वालिदैन पहले के लोग आखिर वालों को बोलेंगे. कोई माँ बाप औलाद को दुनिया में ऐसा नहीं बोलते. माँ बोलेंगे फमा काना लकुम अलैना मिन फजल, देखो तुमको हमारे पे कोई फजीलत नहीं मिली, तुम ऐसी बद्दुआ करे. फजूखू अजाबा बिमा कुंतुम तकसिबून. तो अब मजा चको अजाब का, तुम्हारी कमाई की वजह से, तुम्हारी कमाई की वजह से. तुम कुरान और हदीस पे नहीं थे. आप सोच के देखिए, आप अपनी वालिदैन अपने बच्चों को ऐसा बोल सकते, कोस सकते अपने बच्चों को? वो जहालत में कोई कर देते होंगे, वो बात और है, लेकिन बोल सकते आप अपने बच्चों को मजा चको, बद्दुआ कर रहे हैं उनके बारे में, तो खियामत में ये बात होगी. तो ये अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे. इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना वस्तकबरू अन्हा, ये बात पहले भी आ चुकी है कि वो जो हमारे आयात को ना दिल से मानते थे, ना झुटलाते थे और तकब्बुर करते थे उस पर अमल करने के लिए, समझते थे कि दखियानुसी पुरानी चीजें हैं, हम तो मॉडर्न पढ़े लिखे लोग हैं, इस पर अमल करने से तकब्बुर करते थे. ला तुफत्तुहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फिस सम्मिल खियात, यानी उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक के ऊंट सुई के नाके में से सुई के सुराख में से गुजर जाए. यानी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ऊंट कैसा दाखिल होगा? ये कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला को झुठलाते थे, दिल से नहीं मानते थे, उनकी आयतों को अमल नहीं करते थे, और फिर उसके बाद में जो है तकब्बुर करते थे, तो उनको जो है आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे, जन्नत में दाखिल नहीं किए जाएंगे. यहां एक क्लियर बात मालूम हो गई, जन्नत आसमानों में है. यह बात साबित होगी, कुरान से बात साबित होगी कि जिस जन्नत की बात हो रही है हम जहां जाएंगे वो आसमानों में है. फिर हदीस से बात साबित होगी कि एक पुल डाला जाएगा जमीन से लेके जन्नत तक, दोज़ख के ऊपर पुल डाला जाएगा, पुल सिराज जिसको बोलते हैं. हदीस में बात बहुत तफसील में बात आई है. तो उस पे अपनी नेकियों के, अपने अमल, ईमान और अमल के बुनियाद पे बाज बिजली की तरह गुजर जाएंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गुजर जाएंगे, बाज हवा की रफ्तार से गुजरेंगे, बाज घोड़े की रफ्तार से, बाज दौड़कर, बाज पैदल चलकर, बाज रेंगते हुए, बाज कट कट कर दोज़ख में गिरेंगे. अल्लाह महफूज रखे हमको हमारे मुताल्लिक़. ये दोज़ख के बारे में हदीस में बात आई है कि दोज़ख इतनी गहरी है, ब्लैक होल हो सकता है. दोज़ख इतनी गहरी है कि अगर एक पत्थर ऊपर से छोड़ा जाए तो उसके तल तक पहुंचने 70 बरस लगेंगे. मैं ये जब प्रिपेयर कर रहा था तो लिफ्ट में नीचे आ रहा था, तो हिसाब डाला तो लिफ्ट की स्पीड जो है अबाउट 1.5 किलोमीटर पर आवर होती. 1 घंटा आप लिफ्ट में उतरते रहे तो 1.5 किलोमीटर तक आप उतर जाएंगे. फिर कोई एक साहब बोले भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड नहीं करे आप,
स्पीड एक नहीं रहती, ग्रेविटी की जो रहती है, जैसा पत्थर आप छोड़े 5 माइल्स पर आवर के हिसाब से छोड़े तो एक एक सेकंड में उन्हें 10 माइल्स 20 माइल्स 30 माइल्स 50 ऐसा एक्सेलरेशन होता। तो आप सोच के देखिए कि 70 बरस तक जो है वो पत्थर इतनी स्पीड से उतरे, कितनी बड़ी दोज़ख है, कितना बड़ा ब्लैक होल होगा। फिर दूसरी जगह बात आई है कि अल्लाह ताला दोज़ख को जलाए वो लाल हुई, फिर जलाए वो सफेद हुई, फिर जलाए वो काली हो गई। कुरान में आयत है, हदीस है ये। तो अब ये सवाल हो रहा कि हम जो ब्लैक होल्स बोल रहे हैं, हम पहचान लिए उसको, देख लिए, मगर जो है ईमान नहीं ला रहे हो, उसमें डाले जाएंगे, निकलना चाहेंगे नहीं निकल सकेंगे। इतनी ग्रेविटी है उसमें कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए ब्लैक होल्स बोलते हैं। तो ये दाखिल नहीं होंगे। अब ये कहा कि उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके में से ना निकले। अरे भाई, अब ऊंट सुई के नाके से तो नहीं निकल सकता, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब अगर आप साइंटिफिक एडवांसमेंट देखें तो ये जरा मिसाल समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं शार्पेस्ट पेंसिल लेके एक डॉट डाला या एक नुक्ता डाला और उसको बोला कि ये एटम का न्यूक्लियस है, तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन हाफ ए माइल दूर होगा, तकरीबन हुसैन सागर के कट्टे के पास होगा पहला इलेक्ट्रॉन। स्केल मैप अगर बना ऐसा बड़ा, तो 99% ऑफ स्पेस इज वेकेंट। अब जैसा ये हॉलो है, इसको पूरा दबा के सुखड़ा तो इतनी गोली बन जाती। तो कैलकुलेट किया गया है कि अर्थ 13,000 किलोमीटर का गोला अगर पूरे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक जगह ला दिए तो क्रिकेट बॉल के उतना हो जाएगा, मगर आप उसे बॉलिंग नहीं कर सकेंगे, इस वास्ते कि डेंसिटी इतनी रहेंगी कि आप उठा ही नहीं सकेंगे। 14 लाख किलोमीटर का गोला सूरज है, उसको ऐसा दबा दिया जाए तो 19 माइल्स का हो जाएगा। यहां से गंडीपेट गए तक 14 लाख किलोमीटर का गोला है। तो अब यह हो सकता है कि अल्लाह ताला ऊंट को श्रिंक कर दे, नाके में से गुजार दे, अपनी कुदरत बता दे। देखो ये हम बोले थे, मगर हम तो करके बता सकते। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। वह कज़ालिका नज़्ज़िल मुजरिमीन, और इस तरीके से जो है मुजरिमीन को जो है जजा दी जाएगी, अजाब दिया जाएगा। लहुम मिन जहन्नमा मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाइश, और उनको जहन्नुम में सोने की जगह भी होगी और उसमें ओढ़ेंगे भी, वो आग पे सोएंगे, आग ओढ़ेंगे। वल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहाती ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसआहा, और वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले करे, यानी कुरान पे वैसे ही अमल करे जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसआहा, और अल्लाह ताला किसी नफ्स पे उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बार नहीं डालता। अगर आप 100 kg उठा सकते हैं तो 101 kg आप पे बार नहीं डालता, सवाल ही नहीं पैदा होता। लिहाजा सहाबा पे जो बार था हम नहीं उठा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम उनकी इस्तिताअत थी, अल्लाह ताला ने उनको इस्तिताअत दी थी, वैसी उनके वाकयात पढ़े तो मालूम होता। तो ये उसूल है, उलाई का असाबुल जन्ना, यानी ये जो ईमान लाए और अमल साले करे ये जन्नत वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, और उसी में रहेंगे। व नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्ल तज्जी मिन तहतीहिमुल अनहार, उनके दिलों में जो गिल होगा हम निकाल लेंगे। ये गिल क्या चीज है, इसको समझना है। देखिए, गिल जो है किसी के बारे में बुरी फीलिंग होना। अब रिजल्ट्स निकले, आपका बच्चा फेल हुआ, खुदा ना खास्ता किसी का बच्चा फर्स्ट क्लास निकाला, उनकी खुशी पे आपको गम हो रहा, कीना जिसको बोलते हैं, और किसी के गम पे आपको खुशी हो रही। वो अच्छा हुआ, फेल होना था, बहुत दिमाग खराब था उसका, ये कीना है ये। अच्छा, फिर हम अभी पढ़ चुके हैं कि जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हव्वा और शैतान को जन्नत से निकाले तो बोले कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, क्योंकि जन्नत में ऐसी कैफियत नहीं रह सकती। एक दूसरे के दोस्त ही रह सकते, वहां दुश्मन नहीं रह सकते। तो ये एक दूसरे से दुश्मनी की कैफियत, ये इल फीलिंग, ये अल्लाह ताला निकाल देंगे कि जन्नत एक अलग ही जगह है, ऐसी गलीज फीलिंग नहीं रहे। अब देखिए, यहां आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अमल, अल्लाह ताला तौफीक दे हमको अमल करने की तमाम सुन्नतों पर, कि आपके सामने कोई आकर अगर किसी के बारे में बुराई करता, इधर से बोलता तो उधर मुंह फेरते, उधर आके बोलता तो इधर मुंह फेर लेते,
बुराई नहीं सुनते और फिर आखिरी में बोल देते कि देखो मैं अपना दिल साफ रखना चाहता हूं, जब मैं लोगों से मिलूं तो मैं अपना दिल साफ रखना चाहता हूं। और हमारा मामला यह है कि और खोज कर करके और क्या बोला मेरे बारे में, अच्छा ऐसा बोला, ठहरो मिलने तो बताता हूं मैं उसको। तो ये कैफियत जन्नत में नहीं होगी। अगर ये कैफियत दुनिया में ही आ गई, किसी के बारे में कोई बुरी फीलिंग्स नहीं, तो जन्नत यहीं से शुरू होगी। बड़े पॉपुलर होंगे आप, क्या अच्छा आदमी है, भी हर एक की खुशी पे खुश होता, हर एक के गम पे खुद भी गमगीन होता, तो किसी के बारे में इल फीलिंग्स नहीं होगी, निकाल दिया जाएगा। वह खालू, और ये जन्नती कहेंगे, बड़ी खास बात है, ये भी आखिरी आयत है, वह खालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, और वो कहेंगे कि सारी तारीफ, सारा शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने इस जन्नत के तरफ हमको रास्ता बताया। हिदायत किसको बोलते, रास्ता बताना, रास्ते पे चलाना नहीं। यानी सारी तारीफ, सारा शुक्र अल्लाह ताला का है जिसने हमको इस जन्नत की तरफ रास्ता बताया। कैसा रास्ता बताया? कुरान से बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया, हदीस से बताया, सुन्नतों से बताया, बुजुर्गान दीन की जिंदगियों से बताया, सबको अमल करवा के बताया कि देखो जन्नती लोग ऐसे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, फजल है। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदान अल्लाह, और अगर अल्लाह ताला ने हमको ये रास्ता नहीं बताते तो हम तो ये रास्ता पा नहीं सकते थे। तो ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फजल है, बिठा दिया है। अपना कलाम सुनाने कहीं भी बिठा सकता था, कहीं भी गलत जगह पे बिठा सकता था, अपने घर में अपना कलाम सुनाने के लिए बिठा दिया। तो ये मानना, बोलने बिठा दिया, तो ये मानना है कि ये अल्लाह ताला का करम है। ये करम को पहचानो कि जन्नत भी मिलेगी तो अल्लाह ताला के करम से मिलेगी। कोई अपने अमाल से जन्नत में नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछे कि आप भी, तो बोले हाँ मैं भी। सब अल्लाह ताला के रहम से जो है, रहमत से जो है जन्नत में जाएगा। ये रहमत ही है ना, हिदायत दिया ना, रास्ता बताया ये। तो अगर वो ये नहीं बताता तो जो है हम नहीं हासिल करते। लक़द जाअत रुसूलु रब्बिना बिल हक़, वो कहेंगे कि बेशक हमारे पास जो रसूल आए हमारे पालने वाले मालिक के, वो हक के साथ आए, ये हक था। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा शक होता है, ये सही है क्या? तो एक साहब हमारे लेबोरेटरी में बड़ा अच्छा बोले, भाई अब जैसा ज्योमेट्री में वो हाइपोथेसिस रही थी टेकन फॉर ग्रांटेड, तो टेकन फॉर ग्रांटेड, कम ऑन लेट अस सपोज दैट देयर इज पैराडाइज एंड हेल, करके काम करो। मगर जब कुरान पढ़ते आप, और खुसूसन साइंटिफिक बेसिस के जो आयात पढ़ते आप, तो मालूम होता है कि भाई 1450 बरस पहले इतनी साइंस थी नहीं, फिर कुरान में कैसा आई साइंस? बिग बैंग कैसा आया, बिग क्रंच कैसा आया, ये तमाम वाकयात जो है जैसा जैसा हम आएंगे इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे, कैसा आया है? तो जाहिर है खालिक़ कायनात ही ये बताना, वरना उस जमाने में तो यही था ही नहीं। तो ये तो हक है कि हमारे जो रसूल, हमारे पालने वाले मालिक के जो भेजे हुए रसूल थे, जो आए थे, वो हक के साथ आए थे। वो नूदू अन तिलकमुल जन्नतु उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून, और फिर एक आवाज दी जाएगी, पुकारा जाएगा कि यही वो जन्नत है जिसका तुमको वारिस बनाया जाता है तुम्हारे आमाल की वजह से। ये भी बड़ी शान है अल्लाह ताला की। अच्छा आप ही डाले जन्नत में और तारीफ कर रहे हमारे आमाल की। तो कोई एक बुजुर्ग बड़ी अच्छी मिसाल दिए थे, बच्चा चलना शुरू करा और वो बाबा जान उसके दोनों उंगलियां पकड़ के पूरा सपोर्ट देख के चला रहे, इनू चला रहे, और बच्चे को बोल रहे हैं अरे माशाल्लाह मुन्ना चलना सीख लिया। बोले तो ये हाल हमारा है। जन्नत में आप डाल रहे हैं, कुरान आप नाजिल करें, तौफीक आप दिए, रास्ता आप बताए, फिर उसके बाद में बोल रहे तुम्हारे अमाल की वजह से तुमको जन्नत में जो है। ये बड़ी शान की बात है, ये कैरेक्टर की बात है, ये बड़े लोगों की बात है। फिर अल्लाह ताला से बड़ा कौन हो सकता है? दिलाए आप, मगर जो है क्रेडिट हम लोगों को दे दिए।